الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، پیارا اسلام کے ایپیسوڈ نمبر 1 کے اندر آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں ترمذی شریف کے حوالے سے ایک حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو گناہگار تھا، پاپی تھا، راستے سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی جو کانٹے والی تھی، اس ٹہنی کو اس نے راستے سے ہٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا میسیج دینا چاہتا ہے، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں، کسی کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو دور کریں اور کسی کو نفع پہنچانے والے بنے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے گٹر کی نالی راستے میں مت نکالو، اس لیے کہ جب گھر کے گٹر کی نالی راستے میں نکالو گے تو اس سے بدبو پھیلے گی اور راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ میں ایک واقعہ سناؤں، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا ہے، جو ان کی کتاب اسلام اور ہماری زندگی کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں یورپ کے کسی ملک کے اندر سفر کر رہا تھا، ٹرین سے سفر کر رہے تھے حضرت، استنجے کی ضرورت پیش آئی، پیشاب کرنے جانے کی ضرورت پیش آئی، ٹوائلٹ کی طرف بڑھے تو کوئی ایک لیڈی، کوئی ایک عورت ٹوائلٹ کے باہر کھڑی تھی۔ حضرت مفتی صاحب کو ایسا لگا کہ شاید اس کو ضرورت ہے، اندر کوئی بھائی ہیں، اس وجہ سے وہ اندر نہیں جا رہی ہے۔ مفتی صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، لیکن وہ عورت اندر جا نہیں رہی اور اندر کوئی ہے بھی نہیں۔ کھڑے ہو کر آئے اور پوچھا کہ جب اندر کوئی ہے نہیں تو آپ جا کیوں نہیں رہے؟ اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میں اندر جا کر آئی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں فلش کرنا بھول گئی ہو، اس لیے کہ میں فلش نہیں کروں گی تو کسی کو تکلیف ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب فلش کر دو۔ اس نے کہا کہ اب چونکہ ٹرین کھڑی ہے اور قانون ہے کہ کھڑی ٹرین میں آپ فلش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے میں قانون بھی نہیں توڑ سکتی ہو۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلیم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی وہ تعلیمات ان لوگوں نے لے لی، اس لیے ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہم گاڑیاں اس طرح پارک کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے، یا اسی جگہوں پر ہم ٹولہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں کہ جس سے انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے اس پر عمل کریں، اور پیارے اسلام پر جب ہم خود عمل کریں گے تو ہمارے جو برادران وطن ہے ان کو بھی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔